واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، اس سے آپ کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ آپ پیغام اپنے چاہنے والوں کو، اہل سنت والجماعت کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ تب سرکار اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، ارے نادان، تو نے کیا نبی کی حدیث پاک کو پڑھا نہیں ہے؟ ہم نے عالم تصور میں سوال کیا، اے امام عشق و محبت، آپ فرمائیں نا آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے خدائے تبارک و تعالیٰ کی قسم کو کیوں یاد فرمایا؟ آپ جانتے ہیں علماء کرام منبر رسول پر تشریف فرما ہے، واللہ یہاں پر واو حرف جار برائے قسم ہے، اور گل جو آخر میں آ رہا ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پھول۔ اللہ اکبر! میرے آقا اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ جب ہم نے سوال کیا اور ہم نے کتب کا مطالعہ کیا تب ہماری بات سمجھ میں آ گئی۔ اعلیٰ حضرت فرما دینا چاہتے ہیں، او لوگو سنو سنو، آج ہمارے اور آپ کے درمیان ہمارے گھروں میں شادیاں ہوا کرتی ہیں، کسی کے بھائی کی شادی ہوتی ہے، کسی کی بہن کی شادی ہوتی ہے، کسی کے بیٹے کسی کی بیٹی کی شادی ہوا کرتی ہے، مگر آج کا زمانہ الگ ہے، آج کا ماحول الگ ہے۔ جب دولہا یا دلہن سنورتا ہے یا سنورتی ہے تو وہ اپنے جسم کو مہکانے کے لیے خوشبو کا استعمال کیا کرتے ہیں، کوئی اچھا عطر لگایا کرتا ہے، کوئی اچھا پرفیوم یا اچھا سینٹ استعمال کیا کرتا ہے، مگر قربان جاؤ اے نبی کے پیارے دیوانوں، جب مدینہ شریف میں کسی کے گھر پر شادی ہوا کرتی تھی، اللہ اللہ تاریخ شاہد ہے، جناب سیدتنا عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، جب کسی کے گھر پر شادی ہوا کرتی، کسی کی بیٹی یا بیٹے کی شادی ہو، اللہ اللہ، تو پھر اس کے بدن کو مہکانے کے لیے، اس کے لباس کو مہکانے کے لیے دنیا کی خوشبو کا استعمال نہ کیا جاتا تھا۔ ہم نے پوچھا پھر کس چیز کا استعمال ہوتا تھا؟ اللہ اللہ، تو حدیث پاک میں آتا ہے جس کو ضرورت ہوا کرتی تھی حجرہ عائشہ کی بارگاہ کا رخ کر لیا کرتے تھے، آ جایا کرتے تھے اور عرض کرتے تھے، اے ام المؤمنین، آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کا کوئی قطرہ ہو تو ہمیں دے دیجئے، تاکہ جب میرا بیٹا دولہا بنے تو میرا بیٹا اپنے کپڑوں پر لگا لے، تاکہ میری بیٹی جب دلہن بنے تو میری بیٹی اپنے لباس کو مہکانے کے لیے آقا کے پسینہ مبارک کا استعمال کرے۔ پتا چلا وہ لوگ خوشبو کے لیے جو ایمان والے تھے عطر یا پرفیوم کا استعمال نہ کیا کرتے تھے، بلکہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان، یہ کمال، یہ معجزہ عطا فرمایا کہ میرے آقا کا پسینہ مبارک مہکا کرتا تھا۔ اللہ اللہ، اور تاریخ شاہد ہے جس دولہا یا دلہن کو میرے نبی کے پسینہ مبارک کا قطرہ مل گیا، قسم خدا کی آقا کے پسینہ مبارک کی برکت سے دولہا کا گھر بھی مہک گیا، دلہن کا گھر بھی مہک گیا، اور اتنا ہی نہیں، جس دلہن نے آقا کے پسینہ مبارک کا قطرہ لگا لیا وہ گھر بھی مہک جایا کرتا تھا، اور اس دلہن کے ہونے والے جو بچے ہوا کرتے تھے آقا کے پسینے مبارک کی برکت سے اس کی آنے والی نسلیں بھی مہک جایا کرتی تھی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن۔ اللہ اکبر! آقا کریم علیہ السلام کا پسینہ مبارک اتنا خوشبودار کہ جو دلہن لگا لیا کرتی تھی اس کا گھر بھی مہک جاتا تھا، اس کا بدن بھی مہک جاتا تھا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ پیدا ہونے والے جو بچے ہوتے تھے وہ بھی خوشبودار اور معطر پیدا ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! پھر آقا اعلیٰ حضرت آگے بیان فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ وہ لوگوں، یہ تو تھی آقا علیہ السلام کے پسینہ مبارک کی بات، یہ تو تھی آقا علیہ السلام کے بدن مبارک سے، جس میں اطہر سے، جس میں اقدس سے نکلنے والا پسینہ کہ جس دلہن نے لگایا وہ دلہن مہک گئی، اس کا گھر مہک گیا، اس کی آنے والی نسلیں مہک گئیں، کئی نسلوں تک، پشتوں تک وہ خوشبو جو ہے کم نہیں ہوا کرتی تھی، آنے والی نسلیں مہکتی چلی گئیں۔ یہ تو ہے آقا علیہ السلام کے پسینے مبارک کی شان۔ اب ذرا آپ اندازہ تو لگائے، سرسی کی زمین علم و ادب کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، جہاں پر مفتی عالم رضا خان نوری صاحب قبلہ کے جیسے جید علماء سرسی کی سرزمین پر موجود ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کے ذہن کو اور قریب کر دینا چاہتا ہوں، آپ اندازہ تو لگائیے، جب آقا کے پسینے مبارک کا یہ عالم ہے کہ نسلیں مہک رہی ہیں، تو پھر اندازہ تو لگاؤ جو آقا علیہ السلام کے جسم
जिस्म मुबारक का टुकड़ा है। बोलो सुभान अल्लाह। जिस फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, फातिमा तो बिज़ातुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म मुबारक का टुकड़ा है। वो आका का पसीना था, दुल्हन लगा रही थी तो गर्म घर महक रहा था। अब आप उस बारे में सोचिए कि जो आका के शहजादे हैं, जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी शहजादी, प्यारी लाडली है, उनकी खुशबू का अंदाजा कौन लगा सकता है? ओ लोगों सुनो सुनो, ये जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की शान है, ये आपके शहजादों की शान है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां अपने शहजादों हसन और हुसैन से प्यार किया करते थे, जब उनको चूमते थे तो साथ ही साथ उनको सूंघते भी थे। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हर माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो बात समझ में आती है, आप अपने शहजादों से प्यार करते हैं, बात समझ में आती है, मगर या रसूल अल्लाह आप हसन और हुसैन को सूंघते हैं, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। जब इतना पूछा गया, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा वजह जानना चाहते हो? अर्ज की आका हाँ हाँ। तब मेरे नबी इरशाद फरमाने लगे, वजह ये है, इन्नल हसना वल हुसैना हुमा रैहानी मिनद दुनिया। ए मेरे सहाबा सुनो, ये हसन और हुसैन मेरे दुनिया के फूल हैं, फूल। सुभान अल्लाह। आका उनको सूंघ रहे हैं, मेरे आका का पसीना एक तरफ, नबी के शहजादे एक तरफ, पसीने मुबारक को दुल्हन ने लगाया, दुल्हन महक गई, आने वाली नस्लें महक गई। तो फिर सोचो, जिसको खुद आका सूंघते होंगे वो कितने खुशबूदार और मुअत्तर होंगे। तो ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा और नजरिया है। आला हजरत फरमाने लगे, क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मज़हब के पासबान इमामे हुसैन है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ये सामने आप कैमरा देख रहे हैं, ये बगदादी चैनल इनका यूट्यूब वाला चैनल है। ये जो प्रोग्राम आप यहाँ इस वक्त बराहे रास्त सुन रहे हैं, आप बाद में इसको यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। इसलिए जरा बेदार हो जाइए, मुकम्मल तरीके से सुनने के लिए तैयार हो जाइए, ताकि जब वीडियो आप बाद में देखें तो आपका चेहरा इस वीडियो में नजर आए। मोहब्बत से मुस्कुरा करके बोलो सुभान अल्लाह। मजहब के पासबान इमामे हुसैन है, मिल्लत के निगहबान इमामे हुसैन है। करता नहीं है कोई इनायत तो क्या हुआ, मुझ पर तो मेहरबान इमामे हुसैन है, मुझ पर तो मेहरबान इमामे हुसैन है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, व अम्मा मन खौफा मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। जिनका तर्जुमा ये है, मेरा रब इरशाद फरमाता है कि मेरा जो बंदा अपने रब की बारगाह में यानी मेरी बारगाह में खड़े होने से डरा और उसने अपने नफ्स को बचा लिया तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। कुरान करीम की ये दो आयात बड़ी खुसूसियात की हामिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के ज़हनों को करीब किया। ए मेरे बंदो सुनो, जब तुम्हारा दिल इस चीज की तरफ तुमको उभारे कि गुनाह किया जाए, जब जवानी का जोश तुम्हें इस बात पर उभारे कि जिना किया जाए, जब तुम्हारा ज़मीर तुम्हें इस बात पर उभारे कि नशा किया जाए, जब तुम्हारा ज़मीर तुम्हें दुनिया के गुनाहों की तरफ उभारे, तो फिर तुम एक बात अपने जहन में फिट कर लो कि बेशक मैं दुनिया के गुनाह अपने घर वालों से छुप करके तो कर सकता हूँ, मगर परवरदिगारे आलम से नहीं छुप सकता हूँ। अगर कोई अल्लाह का बंदा ऐसा जब उसका नफ्स उसको उभार रहा है गुनाह करने पर, जिना करने पर, शराब पीने पर, जुआ खेलने पर या दुनिया का कोई और बड़ा गुनाह करने पर, लेकिन कसम खुदा की वो सिर्फ और सिर्फ अपने जहन और दिमाग में इस बात को फिट कर लेता है, मेरी माँ मुझको नहीं देख रही, मेरा बाप मुझको नहीं देख रहा, मेरे यार दोस्त मुझको नहीं देख रहे हैं, कोई बात नहीं, अगरचे दुनिया के लोग नहीं देख रहे मुझको गुनाह करते हुए, तो क्या हुआ, मेरा परवरदिगारे आलम तो मुझको देख रहा है। अल्लाह अल्लाह, जब खौफे खुदा उसके दिल के अंदर पैदा हो जाए, जा रहा था गुनाह करने के लिए, नफ्स उभार रहा था इंसान को गुनाह करने के लिए,
مگر خوف خدا نے اس کو روک لیا، خشیت الہی نے گناہ کرنے سے اس کو بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو سنو سنو، اگر ایک مرتبہ بھی تم میرے خوف کی وجہ سے گناہ کرنے سے رک جاؤ گے، ادھر دنیا میں تم نے میرے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیا ہے، تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تم محشر میں پہنچو گے تو میں تمہارا ٹھکانہ جنت میں بنا دوں گا۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو لگائیں، اگر ہم رب تبارک و تعالیٰ کا خوف دل کے اندر پیدا کر لیں اور خوف خدا کی وجہ سے ہم گناہ کرنے سے باز آ جائیں، تو قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ٹھکانہ جنت میں بنا دیا کرتا ہے۔ مگر ہمیں اپنے معاشرے کو دیکھنا ہوگا، آج ہمارا حال کیا ہو گیا، نوجوانوں کا حال کیا ہو گیا۔ نوجوان گناہ پہلے کیا کرتا تھا، اپنے گناہ کو چھپایا کرتا تھا، اللہ کی یہ شان ہے، وہ ستار العیوب ہے، گناہوں کو چھپایا کرتا ہے، مگر نوجوان گناہوں پر کتنا دلیر ہو گیا۔ ایک تو بڑا جرم یہ کہ گناہ کر رہا ہے، مگر پھر بعد میں آ کر کے اپنی طاقت و بہادری دکھاتا ہے، پھر اس گناہ کا لوگوں کے درمیان چرچا کیا کرتا ہے، اپنے گناہ کا اپنے دوستوں کے سامنے آ کر کے اعلان کیا کرتا ہے۔ وہ لوگوں سنو سنو، ایسا ہرگز نہ کیا کرو، اگر تم نے گناہ کر لیا ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو جاؤ۔ قسم خدا کی آقا مدینے والے مصطفیٰ آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میرا کوئی امتی گناہ پر نادم و شرمندہ ہو جاتا ہے اور جب وہ اپنے گناہ پر نادم و شرمندہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات ٹپکایا کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے نکلنے والا آنسو زمین پر بعد میں گرا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو پہلے معاف فرما دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ محترم، آج دنیا کا ماحول دیکھیں آپ، بالخصوص نوجوانوں کی زندگیوں کو آپ دیکھیے، گناہوں کا ایک طرح سے دور دورہ ہے۔ بیاہ شادی کا موقع ہو تب ہم گناہوں میں لت پت رہا کرتے ہیں، کوئی خوشی کا معاملہ ہو تب ہم گناہوں میں لت پت رہا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بیاہ شادیاں تو اتنی خطرناک آج ہماری ہو گئیں۔ ہمارے بھائی ذیشان غالباً جو نوشہ بننے والے ہیں، دولہا بننے والے ہیں، ان کا نام، انہوں نے کتنا بہترین اور کتنا پیارا یہ کام کیا۔ اگر وہ چاہتے یہاں پر ڈی جے بجا سکتے تھے، اگر وہ چاہتے تو اپنے ناچنے گانے والے دوستوں کو بلا سکتے تھے، اگر وہ چاہتے تو دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا جرم کر سکتے تھے، مگر نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اگر کوئی کام کیا ہے تو وہ کام کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سبب ہے، بولو سبحان اللہ۔ انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ جس سے آقا مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں، جس سے رب تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جائے۔ آج نوجوان کی جب شادی ہوا کرتی ہے تو اس کے آوارہ اور لفنگے دوست آیا کرتے ہیں ناچنے کے لیے، ڈیجوں کی دھن پر وہ ناچا کرتے ہیں۔ یہ اس کے آوارہ دوست ہیں جو بڑے بڑے شہروں سے آئے ہیں، اور آج حالات اتنے زیادہ خطرناک ہو گئے، اگر وہ اس کے لیے اپنے دوستوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، لیکن کھانے کے ساتھ اگر شراب کا انتظام نہ کیا کرتا ہے تو پھر دوست آنے والے کہتے ہیں یار تو نے اپنی یاری کا کوئی جو ہے مکمل تو نے اپنی یاری کا پکا وہ وعدہ نہیں کیا، تو نے اپنی یاری مکمل طریقے سے نہیں نبھائی۔ دوست کہتا ہے بتاؤ نا میرے یارو آخر میں نے کمی کیا کر دی ہے؟ تو اس کے دوست کہتے ہیں تو نے کھانے کا اچھا انتظام کیا، تو نے پینے کا اچھا انتظام کیا، کباب تو نے بنائے ہیں، تو نے عمدہ غذائیں ہمارے لیے تیار کرائی ہیں، مگر میرے دوست تو نے شراب کا انتظام نہیں کیا ہے۔ یہ حالات آج ہماری قوم کے ہو چکے ہیں۔ اور نوجوانوں، شرابوں کے عادی بننے والوں، نشے میں لت پت رہنے والوں، سنو سنو، کیا تم یہ سمجھتے ہو شراب پیئیں گے، نشہ کریں گے، ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ آقا مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر بندہ ایک مرتبہ اپنے منہ سے شراب کا جام لگاتا ہے، شراب کا قطرہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے، اگر توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے، مدینے والے مصطفیٰ کا ارشاد ہے کہ جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی اس کو سونگھنے نہ دی جایا کرتی ہے۔ اتنے زیادہ ہمارے حالات خراب ہو گئے، شراب کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو ایک اور بتا دوں، آپ گھبرائیے مت، زیادہ دیر میں آپ کا جو ہے زیادہ دیر تک آپ کا وقت نہیں لوں گا، ذرا مسکرا کر محبت سے بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کہ اپنے دوستوں کو بلاتا ہے، ناچنے والوں کو، ڈی جے بج رہے ہیں، اب یار دوست اس کے کیسے آتے ہیں؟ کسی کے کانوں میں کنڈل پڑے ہوئے ہیں،
کسی کے گلے میں موٹی سی چین پڑی ہوئی ہے، بال اتنے لمبے لمبے کہ جس جیسے عورتوں کے لڑکیوں کے بال ہوا کرتے ہیں، ٹائٹ جنس کی پینٹ پہن رکھی ہے، اس کی کلائی میں کڑے پڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اب تو حد یہ ہو گئی، پہلے لڑکیاں اپنی ناک میں نتنی یا بالی وہ جو ڈالا کرتی تھیں، اب کچھ نوجوانوں نے فیشن کے طور پر اب ناک بچی تھی، اس کو ناک کو بھی چھدوا ڈالا اور اس میں بھی نتنی ڈال لی ہے، اللہ اکبر۔ اب یہ لفنگے اور آوارہ دوست آیا کرتے ہیں، میرے بھائی یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو یار، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، امام حسین سے محبت کا دم ہم بھرتے ہیں، کیا یہ امام حسین کی محبت ہے؟ ہم نعرہ لگاتے ہیں ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، بے شک یہ بات سچی ہے کہ جنت رسول اللہ کی ہے، مالک جنت میرے آقا ہیں، مالک جنت میرے نبی ہیں، اللہ عز و جل نے کائنات کو بنایا ہے، مگر کائنات کے خزانوں کا مالک رب تبارک و تعالیٰ نے آمینہ کے لال کو بنا دیا ہے۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں، ہم نعرہ لگاتے ہیں ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، آخری والا جو جملہ ہے وہ سچا ہے، مگر ہم رسول اللہ کے ہیں، ہم امتی تو بے شک رسول اللہ کے ہیں، مگر کیا سچے غلام ہم اپنے آقا کے ہیں؟ نوجوان شادی میں ڈی جے بجاتا ہے، اب اس کے دوست ناچتے ہیں، اللہ اللہ، اب اس کے جب دوست ناچا کرتے ہیں، اس کی بہن بھی اس کے دوستوں کا ناچ دیکھتی ہے، اس کی ماں بھی ناچ دیکھا کرتی ہے، اس کے گھر کے اندر جو عورتیں ہوا کرتی ہیں وہ بھی ڈانس دیکھتی ہیں۔ اب یہ آوارہ لفنگے جنہوں نے بیئر کا جام پیا ہے، جنہوں نے شراب کا جام پیا ہے، جب یہ مست ہو جاتے ہیں ناچتے ناچتے تو کبھی ان کی گندی نظریں اس کی ماں کے چہرے پر پڑتی ہیں، کبھی ان کی گندی نظریں اس کی بہن کے چہرے پر پڑتی ہیں، کبھی اس کی گندی نظریں اس کی بہن کے چہرے پر پڑتی ہیں، کبھی اس کی گندی نظریں اس کی بیٹی کے چہرے پر پڑتی ہیں۔ او نوجوانوں، تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم نے روپیہ اور پیسہ خرچ کیا ہے اس لیے کہ اپنے گھر کی عزت کو تار تار کر دے، اپنی بہن اور بیٹی کو بے پردہ کر دے، اپنی ماں کو بے پردہ کر دے، اپنی بیوی کو بے پردہ کر دے۔ او لوگوں، جب تمہارے گھر میں خوشی کا موقع آیا کرے، بیاہ شادی کا موقع آیا کرے، ناچنے گانے کی محفلوں کو نہ سجایا کرو، قسم خدا کی آمینہ کے لال کے ذکر کی محفل کو سجایا کرو، اگر رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اور انشاءاللہ محشر میں بھی ہمارے لیے بخشش نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ شاعر کہتا ہے نا، اگر تم کو پتہ چل جائے بزم مصطفیٰ کیا ہے تو پھر شادی میں تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، تو پھر شادی میں تم گانا بجانا بھول جاؤ گے۔ اللہ اکبر، ہمیں اپنے ماحول کو بدلنا ہوگا۔ ہم جو رونا روتے ہیں نا، آج ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، ہم جو بار بار رونا روتے ہیں نا کہ ہمیں مارا جا رہا ہے، ہم جو رونا روتے ہیں نا کہ ظالم لوگ ہم پر مسلط ہیں، آج جو ہم رونا روتے ہیں نا کہ ہماری بات کو کوئی سننے والا نہیں ہے، کبھی آپ نے غور و فکر کیا کہ آخر یہ سب ہمارے ساتھ ہو کیوں رہا ہے؟ کبھی آپ نے غور و فکر کیا کہ ہمیں کام کیا کرنا تھا اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمیں بننا کیا تھا اور ہم بن کیا گئے؟ آج ہم نے کبھی غور کیا ہم دنیا میں آئے کس لیے تھے اور ہم کام کیا کر رہے ہیں؟ یہ جوانی تیری چوراہوں پر برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی تیری شراب کے اڈوں پر برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ طاقت، یہ مال، یہ دولت تیرا جو ہے جوا کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو تجھے رب تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے نا، تو اللہ کا شکر ادا کیا کر، اس مال کو حرام جگہ پر مت لگا، اگر اس مال کو خرچ کرنا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کر۔ اگر یہ جو جوانی تجھ کو ملی ہے، اس جوانی کو شراب اور زنا کے اڈوں پہ جا کر کے برباد مت کیا کر، بلکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدے میں اپنی جوانی کو گزار دے، کیونکہ جب میدان محشر ہوگا، رب کی بارگاہ میں تیری حاضری ہوگی، رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے بندے بتا تو نے اپنی جوانی کے ایام کہاں گزارے؟ تو پھر بتا اس وقت کیا کہو گے؟ میں تو کہا کرتا ہوں وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہوگا جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ ارشاد فرمائے گا رب تعالیٰ، بندے بتا اپنی عمر کہاں گزار کر کے آیا؟ تو وہ بندہ ناز اور نعمت کے ساتھ کہے گا، مولا کبھی میرا وقت گزرا ہے تیری بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے، میرے مولا میری جوانی گزری ہے تیرے نبی پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے، میرے مولا جب رات کی تاریکی میں دنیا سو جایا کرتی تھی تو میں صبح سویرے اٹھ کر کے نماز تہجد ادا کر لیا کرتا تھا۔ وہ لوگوں اپنے گناہوں سے توبہ کرو، رب کی بارگاہ میں سجدے کرو، آقا مدینے
والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا حبیب اللہ والشاب التائب حبیب اللہ، میں بھی اللہ کا حبیب ہوں، اور جو جوان جوانی میں گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ جوان بھی اللہ کا حبیب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ اللہ تعالیٰ رسالت۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو بندہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے نفس کو گناہوں سے بچا لیا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ جب فیشن ہو جائے نا گناہ کرنے کا، لوگ گناہوں کو فیشن سمجھنے لگیں، تب اگر اللہ کا کوئی ایک نیک بندہ نوجوان ان گناہوں سے بچ کر کے آقا کی سنتوں کو اپنا لیتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں ایسے وقت میں اگر میرا کوئی امتی میری سنت پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے ماحول میں اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تمامی حضرات کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔